سید سجاد علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام سید الشہداء امام حسین بن علی علیہ السلام کے فرزند ہیں اور آپ کی والدہ ایران کے شہنشاہ یزدگرد سوم کی بیٹی شہربانو ہے۔ اس اعتبار سے آپ کا سلسلہ عرب اور فارس کے حاکموں کا آپ کے ساتھ ملتا ہے۔ دادا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور نانا ایران کے شہنشاہ تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ایک قول کے مطابق ابو القاسم ہے۔ شایع ذکر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل امام زین العابدین علیہ السلام سے آگے بڑھی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے القابات۔ نمبر 1، امام زین العابدین۔ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو اس لقب سے نوازا گیا۔ آپ اس لقب سے معروف ہوئے اور اتنے مشہور ہوئے کہ یہ آپ کا اسم مبارک ہو گیا۔ آپ کے علاوہ یہ لقب کسی اور کا نہیں تھا، اور حق بات یہ ہے کہ آپ ہر عابد کے لیے زینت اور اللہ کے متی کے لیے مایہ فخر تھے۔ سید العابدین۔ آپ کے مشہور و معروف القاب میں سے ایک سید العابدین ہے، چونکہ آپ اطاعت کے مظہر تھے۔ آپ کے جد امیر المومنین کے علاوہ کسی نے بھی آپ کے مثل عبادت نہیں کی ہے۔ ذو الصفنات۔ آپ کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ کے اعضاء سجدہ پر اونٹ کے گھٹوں کی طرح گھٹے پڑ جاتے تھے۔ آپ جعفر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ذو الصفنات۔ آپ کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ کے اعضاء سجدہ پر اونٹ کے گھٹوں کی طرح گھٹے پڑ جاتے تھے۔ آپ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پدر بزرگوار کے اعضاء سجدہ پر ابھرے ہوئے نشانات تھے، جو ایک سال میں 2 مرتبہ کاٹے جاتے تھے اور ہر مرتبہ میں 5 گھٹے کاٹے جاتے تھے۔ اسی لیے آپ کو ذو الصفنات کے لقب سے یاد کیا گیا۔ نمبر 4، سجاد۔ آپ کے القاب شریفہ میں سے ایک مشہور لقب سجاد ہے۔ یہ لقب آپ کو بہت زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے دیا گیا۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سجدے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کے بہت زیادہ سجدوں کو یوں بیان فرمایا ہے، بے شک علی بن الحسین جب بھی خود پر خدا کی کسی نعمت کا تذکرہ فرماتے تو سجدہ کرتے تھے۔ آپ قرآن کریم کی ہر سجدہ والی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتے۔ جب بھی خداوند عالم آپ سے کسی ایسی برائی کو دور کرتا تھا جس سے آپ خوف زدہ ہوتے تھے تو سجدہ کرتے۔ آپ ہر واجب نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کرتے۔ آپ کے تمام اعضاء سجود پر سجدوں کے نشانات موجود تھے، لہذا آپ کو اس لقب سے یاد کیا گیا۔ نمبر 5، ذکی۔ آپ علیہ السلام کو ذکی کے لقب سے اس لیے یاد کیا گیا کیونکہ آپ علیہ السلام کو خداوند عالم نے ہر رجس سے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، جس طرح آپ کے آباء و اجداد جن کو اللہ نے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ نمبر 6، امین۔ آپ کے القاب میں سے ایک معروف لقب امین ہے۔ اس کریم صفت کے ذریعے آپ مصر الاعلیٰ ہیں، اور خود آپ کا فرمان ہے، اگر میرے باپ کا قاتل اپنی تلوار جس سے اس نے میرے والد بزرگوار کو قتل کیا میرے پاس امانت کے طور پر رکھتا تو بھی میں وہ تلوار اس کو واپس کر دیتا۔ امام سجاد علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، میں تمہیں وہی وصیت کروں گا جو میرے بابا نے مجھے اور ان کے والد نے انہیں اپنی شناخت کے وقت کی، اور وہ یہ ہے، ہرگز اس شخص پر ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی یار و مددگار نہ ہو۔